بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ وهو من تقوى القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہرحال وہ مدینہ طیبہ کے حرم پاک پر جو حملہ ہوا اور اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں جو تحریک آزادی کے غازی اور مجاہدین ہیں، ان کے ساتھ غیر آئینی، غیر اخلاقی اور غیر دستوری طور پر جو انہوں نے تشدد کیا ہے، یہ باتیں ایسی ہیں کہ اس پر اظہار افسوس کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ پہلی بات یہ ہے جو مدینہ طیبہ پر بمبارڈمنٹ کی گئی ہے، تمام عالم اسلام کا جگر اس سے زخمی ہوا ہے، اور کسی چیز پر بھی اکٹھے نہ ہو، لیکن حرمین شریف کی بے حرمتی ہو تو کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ خاموش رہ سکتا ہے اور نہ برطرف رہ سکتا ہے، اس کو خواہ اس میں انوالو ہونا پڑے گا۔ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کبھی اس سے بیگانہ نہیں رہ سکتا۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں جو رولنگ دی ہے وہ یہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ سیدہ ہاجرہ وہاں سے دوڑ کے گزری تھیں۔ اب ہر پیر و جواں، ہر زائد و عابد، ہر عالم و جاہل جو وہاں جائے اس کا نام ہے سائی، وہ سائی واجب ہے۔ اور اس میں یہاں تک بھی بات جائے گی کہ کیا ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں سے دوڑ کے جانے کے پابند تھے کہ نہیں تھے؟ تو یہ بات بالکل برملا ہے کہ ان سارے قواعد کے مصنف اصل میں وہی ہیں جو مناسک کعبہ ہیں، حرمین شریفین میں ریچولز جن کو کہتے ہیں انگریزی میں، ان کو مراسم یا معمولات کہنا چاہیے عربی میں۔ یہ سب معمولات ان کی ایجاد ہیں جس محبت اور ذوق شوق سے انہوں نے راہ مولا میں کردار ادا کیا ہے، اس کو قرآن نے ریکارڈ کیا ہے۔ کیسا وہ کائنات بھر میں مخلص ترین انسان ہوا ہوگا جس نے اپنے اس بیٹے کی حلق پر چھری رکھی ہوگی جو 100 سال کی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف کے بارے میں اختلاف ہے کہ 100 برس سے کم تھی یا 100 برس سے زیادہ تھی، مگر اس سے کسی کو انکار نہیں کہ آپ کی عمر کم از کم 80 برس سے اوپر تھی۔ اس عمر کا باپ، اس کا بیٹا 8-9 برس کی عمر کو پہنچے، جب بات سنتا سمجھتا ہو اور باپ کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر پیار کی باتیں سن سکتا ہو، کر سکتا ہو، اس کی حلق پر چھری رکھنے کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اخلاص اور پیار کی وجہ سے جہاں جہاں کھڑے ہوئے وہاں کھڑا ہونا ضروری قرار دیا، جہاں بیٹھے وہاں بیٹھنا ضروری قرار دیا، اور میدان عرفات میں صرف آپ کا جو قیام ہے وہ قیام آج تک اسی طرح واجب ہے، اور کوئی چیز بھی رہ جائے تو حج ہو سکتا ہے، اس کا کوئی کفارہ دے گا، کوئی فدیہ دے گا، حج ہو جائے گا۔ لیکن جس جگہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس جگہ کھڑا ہونا اگر اس دن اس ڈیٹ کو رہ گیا، آئندہ سال اس کو حج کرنا پڑے گا، یا کسی سال بھی قضا کرے گا لیکن قضا ہوگا، وہ وہاں جا کر بھی حج نہیں ہوا۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے ردے لگائے ہیں کعبہ شریف کے،
اس کو جائے نماز بنانے کا حکم دیا۔ یہ محبت کی روایات ہیں۔ اگر کوئی عشق اور محبت کے ساتھ دین کا مطالعہ کرے گا تو یہ بات اس کی سمجھ میں آئے گی کہ جس جس جگہ اللہ کے بندے جس ادا سے کھڑے ہوئے وہ ادائیں اللہ کی بارگاہ میں کتنا قیمتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور جناب سیدہ حوا علیہ السلام میدان عرفات میں خاتمے پر ایک پلی ہے برساتی نالے کی، وہاں کھڑے ہو کر کے حکم ہے انتظار کرو، یہاں رو، اگر رو نہیں سکتے تو رونے والا منہ بناؤ، کیونکہ یہ ادا ہے آدم علیہ السلام کی اور ان کی اہلیہ محترمہ کی۔ حضرت علامہ زرقانی شرح قسطلانی میں محب الدنیا میں اس بات کی توضیح کی ہے کہ جتنی عبادات ہیں یہ کسی خاص بندے کی کوئی ادا ہے، جن کو ان اداؤں کو بعد میں عبادتوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اسلام اور دین کا خلاصہ یہ ہے محبت کائنات میں ایک انقلاب لانے والی طاقت ہے۔ کنت کنزم مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے محبوب کو الخلق الولام ایدی اس کو کہتے ہیں۔ ذہن متکلم میں اس کا وجود موجود ہے جس کے مطلب بات ہو رہی ہے، یعنی ذہن باری تعالیٰ میں حضور کا تخیل موجود ہے، پھر میں نے اس کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ کل کائنات کا جو سٹرکچر نظر آ رہا ہے، زمینیں، آسمانیں، پہاڑ، دریا، سمندروں کی لہریں، موجیں، دریاؤں میں تند و تیز طوفانی حالات اور باغات، ثمرات، پھل پھول، گنچے، کلیاں، پتیاں، سبزے کی بھرمار، یہ سب ایک محبت کی انگڑائی کے نتیجے میں۔ تو ان محبتوں کی یادگاروں میں ایک یادگار یہ بھی ہے کہ رونے والا منہ بنانا کوئی عبادت کی قسم کی چیز نہیں، لیکن بندگان خدا نے 300 برس تک توبہ کی، مگر موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ کہا تمہیں بہت انتظار کرایا ہے اور 300 برس سے زائد کا زمانہ آپ نے دکھ دیکھا ہے، آج میں تم سے راضی ہوا ہوں، لیکن تمہاری ایک ایک ادا کو دنیا میں ریکارڈ کے طور پر چھوڑوں گا، دنیا یاد کرے گی۔ محبت بھی کوئی چیز ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہوئے اس کو جائے نماز بنانے کا، آپ کی اہلیہ محترمہ جہاں سے دوڑ کے گزری ہیں اس جگہ دوڑنا واجب قرار پایا۔ دوڑ بھی عبادت کی قسم کی چیز ہے۔ اگر دوڑنا عبادت ہے، یہ کبڈی کے جتنے کھلاڑی ہیں کئی لاکھ حجوں کے برابر ان کا ثواب ہوتا، مگر دوڑنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ مگر محبت کے اداؤں میں دوڑنا بھی ایک چیز ہے، محبت کے اداؤں میں رونا بھی ایک چیز ہے۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی صرف وہاں جا کے دوڑ لگانا ہی صرف واجب نہیں، بلکہ اس کے ان قدموں میں، ان کنکریوں میں، ان پتھروں میں ہم نے اپنے یادوں کی برسات فرما دی ہے۔ جو وہاں سے ایک مرتبہ گزرے گا یاد خدا کی لہریں دوڑیں گی۔ ممکن ہے مسجد میں جا کے وہ بات پیدا نہ ہو جو صفا مروہ میں۔ مسجد جانے کے لیے کوئی آدمی پیسے نہیں خرچ کرتا، صفا مروہ کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے دوسرے مقام پر واضح کیا کہ اس سے صرف وہی مقامات مراد نہیں ہے جس جگہ بندگان خدا نے پاؤں لگائے ہیں، بلکہ تمہیں حق دیتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّ فِيهَا خَيْرٌ،
یہ بدنا جو ہے نا تمہارے لیے اس کو ہم نے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے، اس میں خیر ہے۔ وہ بدنا کیا چیز ہے؟ اونٹ ہے، گائے ہے جو قربانی کے لیے لے گئے ہو۔ فرمایا یہ اسی پر بس نہیں صرف صفا مروہ پر، بلکہ آج بھی ان مقامات کا تقدس ایسا ہی ہے جو ان مقامات کی طرف جانا چاہے گا اگر وہ جانور بھی ساتھ لے جائے گا تو جانور کی قیمت بھی بدل جائے گی۔ اور کہا پھر اس کا حکم کیا؟ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے تقدس کو محسوس کرنا، یہ دل کا تقوی ہے۔ باقی نماز ہے یہ اعمال کا تقوی ہے، روزہ ہے اعمال کا تقوی ہے، جہاد ہے اعمال کا تقوی ہے۔ دل کا تقوی کیا ہے؟ کہ دل کا تقوی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، جس جگہ بندگان خدا گزرے ہیں، وہ قبریں، وہ چار دیواریاں، وہ راہ گزاریں، وہ وادیاں، وہ پہاڑوں کی چوٹیاں، وہ ریگستان، جس جگہ سے ہمارے بندگان خدا محبت کا جھنڈا لے کر کے چلے ہیں، ہمیں ان سے اتنا لگا ہوا ہے ان کو ہم اپنی نشانیاں قرار دیتے ہیں، انہیں دیکھ کر اب یاد آتا ہے۔ تو آج ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور بدنصیبی یہ وہ کسی یہودی نے بم نہیں مارے، مسلمان کہلانے والے بدنصیب، ان کا کیا اسلام باقی رہ گیا ہے؟ جو سرکار دو عالم السلام کے گنبد خضرا پر حملہ آور ہوئے، ان کا ایمان کا تو ایک دھیلا بھی ان کے پاس نہیں بچا۔ مگر ہم سعودیہ کو ایک تو یہ یقین دلاتے ہیں کہ حرمین شریفین کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے ہماری جانیں بھی، مال بھی، عزت و آبرو بھی، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اس کی قربانی ہم دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں لگائے ہیں وہ جائے نماز بن گئی ہے، جس جگہ ان کی اہلیہ گزری ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بن گئے ہیں، لیکن جس جگہ سرکار کا سر مبارک رکھا ہوا ہے، جس جگہ سرکار کی باڈی مبارک ہے، وہ تو لاکھ مرتبہ شاعر اللہ ہے، اور شاعر اللہ میں سب سے پہلا درجہ اسی کا ہے۔ کعبہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مسجد نبی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، بیت المقدس بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن جو سرکار دو عالم السلام کے قبر کی مٹی شریف ہے آپ کے کون یا بدن سے لگی ہوئی، تو اس کے متعلق علماء کا متفقہ فیصلہ کیا، دیوبندیوں کا کیا سنیوں کا، التصدیقات لدفع التلبیسات، یہ علماء دیوبند نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سرکار کے بدن مبارک سے جو مٹی لگی ہوئی ہے اس کا درجہ مسجد نبی سے بھی افضل ہے، مسجد اقصی سے بھی افضل ہے، کعبہ شریف سے افضل ہے، لوح محفوظ سے افضل ہے، قلم سے افضل ہے، عرش الہی سے افضل ہے۔ اور باقی شاعر اللہ میں اس میں یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ امام بہقی نے جن کا سن وفات 458 ہے اور امام حاکم کے وہ شاگرد ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے کتاب الاعتقاد، علم عقیدہ کے بارے میں ان کی یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس وقت انبیاء علیہ السلام کی موتیں واقع ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں ماریں کہ نہ ماریں۔ نبی اجازت دے تو مار سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جان جناب ملک الموت نے بغیر اجازت کے قبض کرنا چاہیے تھی، تو ایک جلیل القدر آسمانی منسٹر، اس کو آگے سے انہوں نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی تھی۔ معلوم ہوا کہ نبی کی اجازت کے بغیر اس کی جان نہیں نکالی جا سکتی۔ پھر جان نکالنے کے بعد یہ بحث ہوتی ہے کہ اس کو رکھا کہاں جائے۔ اس میں ایک پرنسپل ہے جس کو ہمیشہ ہی آپ یاد رکھیں گے، نبی کے راستے میں لاکھوں طرح کی مشکلات آ سکتی ہیں، مصائب آ سکتے ہیں، کہ نبیوں پر مصیبتیں آنا، ان کو شہید کر دینا، قتل کر دینا،
جلا وطن کر دینا، زندگی کا قافیہ تنگ کر دینا، یہ سب باتیں ممکن ہیں، لیکن نبی کے مرتبے میں زوال مرتبہ نہیں ہوتا۔ یعنی جیسا کہ ایک تھانے دار کو ریوارڈ کر کے اس کی ریویشن کے بعد اس کو حوالدار بنا دیتے ہیں، اس طرح نبی کا مرتبے میں ریورشن نہیں ہوتی، وہ ریوارڈ نہیں ہوتا۔ تو اب اس کی موت واقع ہوئی ہے، اب اس کی روح کو رکھا کہاں جائے؟ کہ اس سے افضل جگہ تلاش کرو کہاں ہے؟ کہ اس کی روح کو اگر کعبہ شریف میں بھی رکھا جائے تو کعبے کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو نبی کی باڈی کا ہے۔ عرش الہی پر رکھا جائے اس کا بھی مرتبہ نبی کی باڈی سے کم ہے۔ لوح قلم میں رکھا جائے گا اس کا بھی مرتبہ نبی کی باڈی سے کم ہے۔ چونکہ نبی کے مرتبے میں زوال کسی طرح ممکن نہیں، اس لیے زوال مرتبہ سے بچانے کے لیے نبی کے بدن میں دوبارہ اس روح کو رکھ دو۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی علم عقیدہ کی بحث میں آتی ہے، ان کی زندگی حقیقی زندگی ہے، مثالی زندگی نہیں، ان کی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ اسی بنیاد پر یہ بحث ہے کہ بیت المقدس شریف میں جو سرکار نے نماز پڑھائی، انبیاء و مرسلین جو جمع ہوئے، اس میں کیا سمجھنا چاہیے؟ وہ مثالی بدنوں کے ساتھ آ کے شامل ہوئے یا حقیقی بدنوں کے ساتھ؟ اس کے مطلب مسئلہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 854 یا 55 ہے، انہوں نے عمدۃ القاری شرح بخاری معراج کی بحث میں لکھا ہے کہ نبی حقیقی زندگیوں کے ساتھ حضور کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے۔ اور کتاب الاعتقاد کے اندر امام بحقی نے لکھا ہے کہ ان کی روحیں واپس اسی باڈی میں رکھ دی جاتی ہیں۔ اب سرکار دو عالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک دوبارہ اسی باڈی میں رکھ کے اس کو گنبد خضرا میں سپرد جنت کیا گیا ہو۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ سبق انہوں نے سیکھا کہاں سے ہے؟ میں یہ سمجھوں گا یہ سبق انہوں نے سعودیہ سے سیکھا ہے، جس خاتون جنت کی قبر شریف کو انہوں نے بلڈوزر لگائے، علماء اہل سنت نے اور پیران طریقت نے اور تمام مسلمانوں نے شور کیا کہ یہ مقدس مقام ہے، شاعر اللہ میں سے ہے، اس کو مت چھیڑو۔ لیکن اس وقت ان کو شرم نہیں آئی، انہوں نے خاتون جنت کے بدن پر، ان کے مزار پاک پر بلڈوزر چلائے۔ خاتون جنت وہ ہے جن کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی روح ملک الموت کے ذریعے سے نہیں نکالی گئی، جناب سیدہ کے حجاب کا پاس کیا گیا، کہا ساری زندگی کسی غیر محرم نے ان کو چھوا نہیں، اپنے باپ نے چھوا ہے باپ ہو کر، خامد نے چھوا ہے خامد ہو کر۔ اسی وجہ سے ہماری کتابوں نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ اپنی زندگی میں وفات کے قریب چل کے جناب حیدر کرار کو کہا، اے علی مجھے غسل دینے کا کام کسی عورت کو بھی نہیں سپرد کرنا۔ اس نے کسی غیر محرم کو ہاتھ لگایا ہوگا تو اس کے ذریعے سے میری باڈی تک غیر محرم کا اثر جائے گا، اس لیے اس کا بندوبست خدا کرے گا تو میں خود کروں گی، کسی کو کیا پتا میں کتنی دیر کے بعد مرنے والا ہوں۔ جناب سیدہ نے خود غسل کیا، خود کفن پہنا، مولا مرتضیٰ تشریف لائے تو دیکھا آگے مکفن حالت میں جناب سیدہ ہے، اسی غسل کے ساتھ آپ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ تو اتنی مقدس خاتون کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل سے لے کر عام فرشتے تک آئے، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے عام صحابہ تک آئے، سرکار بیٹھے ہوئے۔ کل کائنات میں ایک صرف سیدہ خاتون جنت ہے، دن میں 20 مرتبہ آپ کے حجرے میں تشریف لائیں تو 20 مرتبہ سرکار کھڑے ہوئے قیامت تک، اور اپنی جگہ سرکار دو عالم اللہ صاحب نے اپنے بستر پر لٹایا تو علی کو لٹایا، اپنی سیٹ پر بٹھایا تو خاتون جنت کو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں بول نہیں سکتا، درد ہو رہا ہے مجھے زخموں کا۔ انہوں نے وہ سٹیچنگ کی ہے، زبان جب حرکت کرتی ہے تو بہت تکلیف محسوس کرتا ہوں، وگرنہ آج کی تقریر بہت جگر سوز تھی،
آپ اندازہ کریں تم آج بم مارنے والی مزارات پر مقامات مقدسہ پر بم مارنے سے آزودہ ہو رہے ہو، یہ آزودگی کی بات ہے تمہیں ہونا چاہیے، اور کل عالم اسلام کے اوپر ایک ماتم کا سما ہے کہ دونوں جہانوں کی رحمتوں کا مرکز، دو عالم کی رحمت مدینے میں ہے، رحمتوں کا خزینہ مدینے میں ہے، کیا کہوں کتنی پرکیف ہے زندگی جب سے اپنا ٹھکانہ مدینے میں ہے۔ تو پورا عالم اسلام اس وقت خون کے آنسوؤں سے روتا ہے، مگر اس کی ابتدا تم نے خود کی تھی۔ حضرت خاتون جنت کا روزہ جسے تم نے اکھاڑا، کتنی باتیں آپ کو ذہن میں رکھنا پڑی۔ امام حسن کی قبر شریف کہاں تھی؟ وہ بھی اسی روزے میں تھی۔ حضرت عباس حضور کے چچا جان کا مزار پاک ہوا کہاں تھا؟ وہ بھی اسی روزے میں تھا۔ اور حضرت امام جعفر صادق کا مزار کہاں تھا؟ وہ بھی اسی روزے میں تھا۔ خاتون جنت پاک کا جو روزہ مبارک تھا وہ بھی وہی تھا۔ تو کتنے مقامات مقدسہ کو تم نے ایک بلڈوزر کے بلیڈ سے زخمی کیا۔ حالانکہ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا جوتا پہن کے قبرستانوں میں سے مت گزرا کرو، اس لیے کہ اہل قبرستان کو اذیت پہنچتی ہے۔ جب جوتا پہن کے عام قبرستانوں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی تو پھر خاتون جنت کے قبر شریف پر بلڈوزر لگانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اس کام کی ابتدا تم نے خود کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی جو خواجہ غریب نواز سلطان ہند کے پیشوا ہیں اور کمال درجے کا عاشق رسول پیر ہے، خواجہ غریب نواز نے جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہوگی وہ مرد خدائی ہوا ہوگا۔ آپ کو اگر مکہ شریف جانا ہو تو پہاڑ کی چوٹی پر جو اوپر مین بازار ہے مکہ شریف کا، جو مین پوسٹ آفس ہے اس کے سامنے موقف سیارات ہے، کاروں کا اڈا ہے، وہاں سے یونیورسٹی کو جانے والی ٹیکسیاں اور گاڑیاں وہاں سے چلتی ہیں۔ اس جگہ ٹائلٹ جو بنے ہوئے ہیں یہ خواجہ غریب نواز کے مرشد پاک کے مزار پر بنے ہوئے ہیں۔ یعنی جو اس وقت دہشت گرد کر رہے ہیں اس کی ابتدا تم نے کی ہے۔ اور خواجہ غریب نواز بندہ جس کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندوؤں نے جو انتہائی متعصب ہیں بغیر تلوار چلانے کے وہ مسلمان ہوئے، اس کا پیر ہے جس کے مزار پر تم نے نہ صرف ان کو اکھاڑا ہے بلکہ وہاں ٹائلٹ بنائے۔ تو اس بے ادبی اور گستاخی کی مہم تم نے خود چلائی ہے۔ اور بقی شریف میں کتنے اور آل اللہ کے مزارات پاک سے، حضرت امام مالک کا مزار تھا وہ بھی تم نے اکھاڑا ہے۔ وہ اس وجہ سے اکھاڑا کہ وہ حامیان اہل بیت میں سے تھے، اہل بیت کے دھڑے میں ان کے بازو بھی کاٹے گئے، ان کو جیل میں بھی رکھا گیا، منہ بھی کالا کیا گیا، بازاروں میں بھی پھرایا گیا۔ آپ فرماتے اے مسلمانوں جو مجھے پہچانتا ہے کہ میں امام مالک ہوں وہ تو پہچانتا ہی ہے، اگر نہ پہچانے کہ میرا منہ اس وقت کالا کیا گیا ہے تو پھر میں خود بتاتا ہوں میں امام مالک ہوں۔ جس سے منہ کالا ہونے سے پہلے میں اہل بیت کے دھڑے کا تھا، ان کے نام پر ہم نے جنگ لڑی تھی تو بنو امیہ کو ٹاپل کیا گیا تھا، اس کے بعد اقتدار آل بیت کا حق تھا، ان کے لیے ہم نے جنگ لڑی تھی۔ ان لوگوں نے غاصبانہ قبضہ کیا، عباسیوں نے، یہ غاصب ہیں، یہ جھوٹے ہیں، آج بھی ان کی بیعت باطل ہے۔ منہ کالا ہونے سے پہلے جو میرا عقیدہ تھا، منہ کالا ہونے کے بعد بھی، خدا قیامت کی رسوائی سے بچائے۔ ان کا بھی مزار انہوں نے اکھاڑا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مزار نہیں اکھاڑا، یہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں آل بیت سے حمایت رکھنے والے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ اہل بیت کے مخالف دھڑے کے ہیں، اس لیے ان کے مزار کو اکھاڑا نہیں۔ اپنے دھڑے تو تم نے سوچ لیے، سرکار کا دھڑا تم نے نہیں سوچا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یوم مواقات منایا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا، لیکن حضرت علی مرزا رونے لگے یا رسول اللہ مجھے لم تو آخر
لم تواخنی بینی و بین احد، یا رسول اللہ صاحب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اور یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور قیامت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ سرکار کے قرب کی انتہا ہے کہ نہیں؟ اس تاریخ تو سارے رشتوں پر لکیر پھر جائے گی، یوم ینقطع کل سبب و نسب الا سببی و نسبی، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا جس سے جو رشتہ ہے وہ قائم رہے گا۔ تو پیار کی بڑی آخری انتہا ہے۔ تو اس بات کا تم نے پاس نہیں کیا، تم نے اپنا دھڑا بنا لیا۔ اس کے علاوہ جتنے مقامات مقدسہ تھے وہاں سے تم نے بلڈوزر لگا کے ان کو صاف کر دیا، قبریں صاف کر دی۔ یہ تو دراصل بجوؤں کا کام ہے اور یہ خارجیوں کا کام ہے۔ اسی لیے علامہ شامی نے ابن عبد الوہاب نجدی کو کہا یہ دور حاضر کے خارجیوں میں سے ہے، یہ دور حاضر کے خارجی ہیں۔ شامی کے اندر باقاعدہ یہ نام لے کے ابن عبد الوہاب کا ینتحلون بمذہب الحنابلہ، کہتے تو یہ کہ ہم حنبلی المذہب ہیں، لیکن حنبلی المذہب ہونے کا کیا معنی ہے؟ حضرت امام احمد حنبل کو ایک قمیص ملی، پتہ چلا کہ امام شافعی کی ہے، تو آپ نے وہ قمیص دھو کے پی لی۔ پوچھا کیوں پی ہے؟ ان کا یہ میرے شیخ کی، میرے استاد کی یہ قمیص تھی، وہ پہنا کرتے تھے، مجھے ہاتھ آ گئی ہے۔ ابن تیمیہ نے جب پہلی مرتبہ پڑھا تو بہت سٹ پھٹایا، ان کا ہم تو قبر کے قریب نہیں جاتے، جانے دیتے نہیں، تو یہ جن کا ہم مقلد ہیں وہ آدمی جو ہے وہ تو قمیصیں دھو دھو کے پی رہا ہے۔ انہوں نے تو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ حوالہ جات نقل کیے۔ امام احمد حنبل نے فضائل صحابہ میں ایک حدیث روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے وصال کا وقت آیا۔ یاد رکھیے وہ دوستو، نوٹ کرو اس بات کو، کلمہ درود پڑھنے کی بجائے کہتے ہیں اللہم انی اتقرب الیک بولایت علی علیہ السلام، مولا کریم اب تیری بارگاہ میں پیش ہونے لگا ہوں، لیکن میں علی کا دھڑا لے کر کے پیش ہو رہا ہوں، علی کی دوستی لے کر پیش ہو رہا ہوں۔ مزہ آیا نا؟ چچیرے بھائی کسی کو اس طرح کہاں کہتے ہیں؟ چچا زاد بھائی ہیں، لیکن مولا کریم اب میں موت قبول کرنے لگا ہوں، لیکن علی کے دھڑے کا سارا مول لے کر موت قبول۔ تو ان پہ کیا پیار تھا۔ تمام صحابہ کرام کے ساتھ آل بیت کی محبت ہے، آل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت ہے، اور ان سب کی محبت سرکار کی محبت کی وجہ سے ہے۔ وقت اختتام پذیر ہو گیا۔